वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। शोबिज इंडस्ट्री एक चमकती धमकती दुनिया है जहां कोई आ जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन वहीं शोबिज इंडस्ट्री की एक बुरी बात यह भी है कि आपको हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश रहती है। शायद यही वजह है कि फिल्मी सितारों की भी आए दिन तलाकें होती रहती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जिनकी तलाक हो चुकी है। अरीज फातिमा और फराज खान। अरीज फातिमा और फराज खान की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं। इनकी शादी जनवरी 2014 में हुई थी। इनकी ये शादी जाहिर है मोहब्बत की शादी थी, मगर फिर इन्होंने किया एक ऐसा अनोखा काम जो पहले शायद किसी ने न किया हो। शादी के 10 दिन ही गुजरे थे कि इस जोड़े ने अलहदा ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया और यूं अरीज ने फराज से तलाक ले ली। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर इस बारे में बात करते हुए बताया था कि उनके और फराज के ख़ानदान में कुछ इख्तलाफात थे जिसकी वजह से उन्हें ये फ़ैसला लेना पड़ा। लेकिन सोचने की बात है, अगर इख्तलाफात होते तो फिर शादी की नौबत ही क्यों आती। मगर असल में तलाक की वजह कुछ और है। फराज खान की कुछ ऐसी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर लीक हुई थीं। उन तस्वीर से मालूम होता है कि फराज खान की सोबत कुछ अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि वो लड़कियों के सप्लायर भी हैं, इसीलिए उनकी तलाक हो गई। लेकिन जब अरीज से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने महज अपने ख़ानदानी इख्तलाफात की बिना पर तलाक ली है। असद सिद्दीकी और माहम की शादी 2014 में हुई थी। इन दोनों ने निदा यासर के मॉर्निंग शो में भी शिरकत की थी। असद सिद्दीकी की बीवी माहम बाबर एक फैशन डिज़ाइनर थीं, मगर शादी के 2 साल बाद ही 2016 में इन दोनों ने एक दूसरे से राहें जुदा कर ली। मगर इनकी तलाक की खबर किसी को ना हुई, हत्ता कि जब असद सिद्दीकी ने अस्मा अब्बास की छोटी बेटी ज़ारा नूर अब्बास के साथ सितंबर 2017 में मंगनी कर ली। इस खबर के आते ही लोगों ने जब माहम से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तलाक हो चुकी है, मगर अभी तक उनकी तलाक की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि असद सिद्दीकी की दूसरी बीवी यानी ज़ारा नूर अब्बास पहले से तलाकशुदा हैं। उन्होंने अपनी पहली शादी के बारे में बात करते हुए बताया कि उनकी शादी निहायत कम उम्री में हो गई थी और शादी के बाद वो बैरून मुल्क चली गई थी। उनका ख्याल था कि उनका शौहर अदाकारी में आने के लिए उनकी मदद करेगा और उनकी हिमायत भी करेगा, मगर शादी के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनका शौहर उनके करियर में उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। इसी वजह से वो वापस पाकिस्तान आ गईं और फिर आने के कुछ अरसे बाद ही तलाक ले ली। उनकी दूसरी शादी को काफ़ी तवज्जो हासिल रही क्योंकि असद सिद्दीकी भी शोबिज़ की दुनिया का एक नामवर सितारा हैं। शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी की शादी 2010 में हुई, मगर शादी के कुछ अरसे बाद ये दोनों ही अलग हो गए। शादी के बाद शमून अब्बासी ने एक खूबसूरत अदाकारा हुमायमा मलिक से शादी की, मगर फिर उनसे भी 2017 में तलाक हो गई। शमून अब्बासी एक अदाकार, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं जो पाकिस्तानी फिल्मों में विलन के रोल की वजह से मशहूर हैं। शमून अब्बासी ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की और तीनों बार ही तलाक हो गई, मगर उनका कहना था कि वो अपने बच्चों से शादी के बाद भी मोहब्बत करते हैं। तलाक के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अदाकार होना कोई आसान बात नहीं क्योंकि उनकी दोनों बीवियां शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थीं। मगर शमून अब्बासी की किस्मत देखिए, उनकी बेटी जो जवेरिया अब्बासी से पैदा हुई थी उसने भी हाल ही में शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। आखिर शमून अब्बासी की 3 तलाक़ें क्यों हुईं? हुमायमा मलिक ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, धमकियां दी गईं और मुझे चुप रहने का कहा गया, मगर मैं चुप रहने वाली नहीं थी। ऐसे जहरीले रिश्ते से बेहतर था कि मैं अलग हो जाती। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि शमून अब्बास की तीसरी बीवी कौन थी। तो जनाब, उनका ताल्लुक शोबिज़ की दुनिया से नहीं था क्योंकि शमून अब्बासी का ख्याल था कि शोबिज़ की ख़वातीन घर नहीं बसा सकती, लिहाजा उन्होंने तीसरी शादी एक ऐसी खातून से की जिनका शोबिज़ से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, मगर उनकी ये शादी भी कायम न रह सकी। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो जिस मुआशरे में रहकर आए हैं वहाँ शादियों का कोई तस्वुर ही नहीं,
مگر پھر بھی انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے ملک آ کر اپنی روایات کو اپنائیں، مگر ان کے لیے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ٹی وی ہوسٹ اور معروف اداکارہ شائستہ لودھی نے اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے لی تھی، مگر اس وقت ان کی شادی کو 13 سال گزر چکے تھے اور ان کے 3 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ سال 2015 میں شائستہ لودھی نے دوسری شادی کی تھی۔ اپنی پہلی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے شوہر سے طلاق لینا آسان نہیں تھا، لیکن جب انہیں لگا کہ ان کا یہ رشتہ ان پر بوجھ بنتا جا رہا ہے تو انہوں نے علیحدہ ہونا ہی مناسب سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی طلاق کے تجربے سے جو سیکھا، جب میں اس سے لوگوں کو مشورے دیتی ہوں تو لوگ مجھے یہ کہہ کر طعنہ مارتے ہیں کہ وہ خاتون جو اپنا گھر سنبھال نہیں سکی وہ دوسروں کو کیا مشورے دے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی بہت کوشش کی۔ شائستہ نے دوسری شادی اپنے کزن عدنان سے کی ہے، جن کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے، اور خوش قسمتی کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ان کے کزن عدنان کو ہمیشہ سے شائستہ جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدنان کا رشتہ قبول کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے بچے پہلے ہی عدنان سے مانوس تھے۔ ان کی شخصیت بہت اچھی ہے اور وہ ان کے بچوں کو پیار دیتے ہیں۔ حال ہی میں اداکار شہروز سبزواری اور صدف کنول کی شادی ہوئی، مگر اس شادی پر تو جیسے ایک طوفان سا اٹھ گیا تھا۔ لوگوں نے صدف کنول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ شہروز سبزواری کی پہلی بیوی سائرہ یوسف کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت ہمدردیاں تھیں، جن کو بلا وجہ ہی شہروز سبزواری نے طلاق دے دی تھی۔ اس بارے میں سائرہ یوسف نے کوئی خاص بات تو نہیں کی، مگر اپنے انسٹاگرام پر انہوں نے لکھا، آپ جو بھی کرتے ہیں اس کی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف کی شادی سال 2012 میں ہوئی تھی۔ شہروز سبزواری کی سائرہ یوسف سے ایک بیٹی بھی تھی، مگر پھر ان کے دل میں آ گئی صدف، جس کے بعد انہوں نے سائرہ کو طلاق دے دی۔ اس بارے میں ابھی تک سائرہ یوسف نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طلاق سے بے حد دکھی ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار اور ماڈل میکال ذوالفقار کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ 2010 میں میکال ذوالفقار نے سارا بھٹی سے منگنی کی تھی۔ سارا بھٹی کا تعلق بھی ماڈلنگ کے شعبے سے تھا۔ 2012 میں انہوں نے شادی کر لی۔ مارچ 2017 میں میکال ذوالفقار نے اپنے فیس بک پیج پر بتایا کہ وہ اپنے اور سارا بھٹی کے رشتے کو ختم کر رہے ہیں۔ سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ۔ اداکار جاوید شیخ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستانی ڈراماز، فلمز بلکہ بھارتی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے، مگر اپنی حقیقی زندگی میں وہ اپنی دونوں ہی شادیوں میں ناکام رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہم اور تم کے سیٹ پر اداکارہ سلمیٰ آغا سے ملے، جس کے بعد انہیں ان سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ یہ شادی بھی اپنی طرز کی انوکھی ہی تھی۔ سلمیٰ آغا بھی پہلے سے طلاق یافتہ تھیں اور جاوید شیخ نے بھی اپنی بیوی زینت سے 15 سالہ رشتہ توڑا تھا۔ دونوں کو اس قدر محبت ہو گئی کہ انہوں نے جلد ہی شادی کر لی، مگر یہ شادی بھی پہلی شادیوں کی طرح زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور یوں سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ میں بھی طلاق ہو گئی۔ 33 سالہ سنم بلوچ اپنی اداکاری کی وجہ سے جانی مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے 2013 میں اپنے ایک کولیگ عبداللہ فرحت اللہ سے شادی کی تھی۔ ان کے نکاح کی تقریب اگرچہ نہایت سادہ تھی، مگر سنم اپنی شادی پر بے حد خوش تھیں۔ 2018 میں جب سنم بلوچ نے اپنا نام سنم عبداللہ سے دوبارہ سنم بلوچ پر تبدیل کیا تو لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے بتایا کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ اس طلاق کا انہوں نے گہرا اثر لیا اور طلاق کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس طلاق کی وجہ سے ان پر اتنا برا اثر پڑا کہ ان کا گلا تک خراب ہو گیا اور ان کی آواز پہلے سے کافی بدل گئی ہے۔ انٹرویو میں سنم بلوچ کا کہنا تھا کہ عبداللہ ایک اچھا انسان ہے، اس کی کامیابی پر انہیں بے حد خوشی ملتی ہے اور وہ ابھی بھی ان سے محبت کرتی ہیں۔ ماہرہ خان ایک پاکستانی اداکارہ ہیں جو ہم سفر جیسے مشہور ڈرامے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ انہیں کئی لکس سٹائل ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ ماہرہ نے اپنے کیریئر کا آغاز 2006 میں ایک وی جے کے طور پر کیا تھا۔ اپنے کیریئر میں انہوں نے بے انتہا کامیابیاں سمیٹیں، مگر اپنی زندگی میں
باقی اداکاروں کی طرح ناکام ہی رہیں۔ ماہرہ خان کی شادی 23 سال کی عمر میں علی اصغری سے 2007 میں ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ ماہرہ نے یہ شادی اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی تھی۔ ان کے والد اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں تھے، مگر پھر دونوں نے نکاح کر لیا۔ علی اصغری سے ماہرہ کا ایک 3 سالہ بیٹا بھی ہے، مگر اب ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہرہ کی طلاق کی وجہ نیو یارک میں ان کی بالی ووڈ سپر سٹار رنبیر کپور کے ساتھ ریلیز ہونے والی کچھ نازیبا تصاویر تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ماہرہ خان رئیس فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھیں، مگر اس بات میں کتنی سچائی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ماہرہ خان کی طلاق سال 2015 میں ہوئی تھی۔ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ماہرہ خان کی طلاق کس وجہ سے ہوئی۔ آپ کے خیال میں شوبز انڈسٹری میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔